اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ کاش تم دیکھتے جب فرشتے ان لوگوں کی روح قبض کر رہے ہوں گے جنہوں نے کہ کفر کیا، ان کے چہروں پر اور ان کے کمر پر مارتے ہوں گے اور جلنے کا عذاب چکھو، یہ اس کے بدلے میں ہے جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے کر کے آگے بھیجا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جب فرشتے مشرکین اور کفار کی روح کو نکالتے ہیں تو وہ منظر بڑا ہی خوفناک اور دہشتناک ہوتا ہے۔ یہ آیت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ بدر میں جو مشرکین و کفار شریک تھے ان کے تعلق سے اتری ہے۔ حالانکہ صحیح یہ ہے کہ یہ تمام مشرکین و کفار کے تعلق سے ہے۔ باقی تعلق سے جو لوگ کہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ غزوہ بدر میں جب مشرکین سامنے سے آتے تھے اور مسلمان سامنے سے ان کے اوپر حملہ کرتے تھے اپنی تلواروں کے ذریعے، اور پھر مشرکین کے بھاگتے وقت پیچھے سے فرشتے ان کو مارتے تھے۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیت نمبر 27 اور 28 میں بیان کیا ہے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ تمام کفار اور مشرکین کے تعلق سے ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے، وہ ان کے چہروں پر اور ان کی کمر پر مار رہے ہوں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ، ایسا اس لیے کہ ان لوگوں نے اس چیز کی پیروی کی جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی تھی، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور انہوں نے اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضامندی کو ناپسند کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں یہ حدیث مروی ہے، جس میں مومن اور کافر کی جب جان نکالی جاتی ہے اس منظر کو پیش کیا گیا، بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک الموت جب کافر کے پاس آتا ہے تو اس کی روح سے کہتا ہے، اے خبیث نکل اللہ کی ناراضگی اور غضب کی طرف، تو اس کی روح بدن میں ادھر ادھر چھپنے لگتی ہے۔ اس کے بعد ملک الموت جسم سے اس کی روح کو اس طریقے سے نکالتے ہیں جس طریقے سے کہ گیلے اون سے لوہے کی سلاخ کو نکال دیا جاتا ہے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اے میرے بندوں، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کیا ہے اور اسے تمہارے اوپر بھی حرام کیا ہے، لہٰذا تم بھی ظلم مت کرو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب البر والصلہ میں حرام کیا ہے۔ تو یہ ظلم نہیں ہے بلکہ ان مشرکین کی بدعمالیوں کا اور ان کے شرک کی یہ ان کے اوپر سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شرک سے دور رکھ کے پکا موحد بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم
والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب ذلك بأن اللہ لم یک مغیرا نعمة انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ ان کا حال آل فرعون کی طرح اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، پس اللہ تعالیٰ نے ان کی گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قوت والا اور سخت عذاب والا ہے۔ ایسا اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو بدلتا نہیں جس کو کہ اس نے کسی قوم پر کیا ہے، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ جو ان کے دل میں ہے وہ اس کو تبدیل کر دیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے مشرکین اور کفار کا حال اور ان کا انجام بد بیان کرنے کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ ہر دور میں کفار اور مشرکین کا یہی حال تھا، جیسا کہ آل فرعون اور فرعون سے پہلے قوموں کا جو حال ہوا وہی حال بدر میں شرکت کرنے والے کفار و مشرکین کا بھی ہوا۔ ان لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی گناہوں کی بنسبت ان کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو جب کسی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ نعمت اس سے اس وقت تک چھینتا نہیں ہے جب تک کہ آدمی خود اس نعمت کی ناشکری نہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کسی نعمت سے نوازا ہے تو اس نعمت سے نوازنے کا سلسلہ بدستور جاری رہے گا۔ کب تک؟ جب تک آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے کفر کیا، میری نعمتوں کا انکار کیا، تو جان لو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہاں پہ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً، اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف سے کسی نعمت کو بندے سے نہیں چھینتا، بندہ خود ہی سبب بنتا ہے اپنی نعمتوں کو گنوانے کا۔ وہ کس طریقے سے؟ اپنے اندر تبدیلی لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوامر، جن چیزوں کا کرنے کا اس نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نواہی، جن چیزوں کا کرنے سے اس سے منع کیا ہے، ان چیزوں کو اگر وہ انجام دیں تو یہ سبب بنتی ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کو چھیننے کا۔ سب سے بڑی نعمت بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا دین، اور پھر اس میں بھی توحید ہوتی ہے۔ پھر جب ہم گناہ کرتے ہیں تو پھر ہماری یہ نعمتیں دھیرے 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 ختم ہوتی جاتی ہیں۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن کے رہیں۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں بھی بیان کیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اندر تبدیلی نہیں لاتا جب تک کہ خود وہ اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں۔ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ سے کچھ اچھا چاہیے تو آپ اپنی گناہوں سے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، پھر آپ دعا مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں سنیں گے اور ضرور اپنی نعمتوں سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اپنی نعمتوں سے ہمیشہ نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والرقص منکم ولو تواعدتم لاختلفتم فی الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا
لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جب تم قریب والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، اگر تم آپس میں وعدہ کرتے لَاخْتَلَفْتُمْ، تو تم ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہو جاتے متعینہ مدت میں، وَلَٰكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کرے، کان مفعولا، جو کہ پورا ہونے والا تھا، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ، تاکہ جو ہلاک ہو جائے، جو ہلاک ہونے والا ہے دلیل کے ساتھ، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور وہ زندہ رہے جس کو زندہ رہنا ہے دلیل کے ساتھ، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اس آیت میں غزوہ بدر کے موقع پر میدان میں مسلمانوں کی اور مشرکین کی جو کیفیت تھی جہاں جہاں پہ تھے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ غزوہ بدر کے سلسلے میں اسی سورہ کے شروع میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا تھا کہ مسلمان مدینے سے ابو سفیان کے اس قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے تھے جو وہ شام سے لے کر آ رہے تھے۔ شام سے مکے کا راستہ بدر سے ہو کے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور سعید ابن زید رضی اللہ عنہما کو بھیجا تھا اس قافلے کا پتہ لگانے کے لیے، اور جب ان لوگوں نے خبر دیا کہ قافلہ مقام حورا پہ پہنچ چکا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اعلان کیا کہ چلو ایک کام سے نکلنا ہے۔ صحابہ نے پوچھا بھی کہ کچھ ہمارے گھوڑے اونٹ اوالی مدینہ میں ہیں، کیا ہم وہاں سے اس کو لے کے آئیں؟ تو کہا کہ نہیں، اس وقت جس کے پاس جو بھی سواری ہے اس کو لے کے نکل پڑو۔ لہذا کچھ 313، کچھ روایتوں میں 314، کچھ میں 317 ہے، بہرحال 300 اور کچھ لوگ نکل پڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور نیت کیا تھی؟ ابو سفیان کے قافلے کی پیروی، اس کو پیچھا کرنا۔ بدر کے مقام پر پہنچے اور وہاں پہ جا کے وہیں ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا۔ ابو سفیان یہ جب بدر کے مقام پر پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے پوچھا، ایک آدمی تھے مجدی بن عمرو ان کا نام تھا، ان سے جا کے پوچھا کیا تم نے یہاں پہ مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، لشکر کو تو میں نے نہیں دیکھا ہے، بلکہ 2 آدمیوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے اونٹ یہ لے کے آئے تھے، یہاں پہ انہوں نے روکا اور یہاں سے پانی لے کے چلے گئے، پانی پلا کے۔ تو آگے گئے اور جا کے جو اونٹ کی مینگنی ہوتی ہے اس کو انہوں نے لیا اور توڑا، اور توڑے تو اس کے اندر سے کھجور کی گٹھلی نکلی۔ وہ چالاک تھے، انہوں نے کہا کہ یہ مدینے کا لشکر یہاں پہ آیا ہے، اور پھر اسی کے بعد انہوں نے راستہ بدلا۔ وہاں سے وہ پچھم طرف جو دریا کے سمت ہے سمندر کا، وہاں سے اپنے لشکر کو بچا کے لے کے چلے گئے، اور وہیں سے انہوں نے خبر دیا مکے میں کہ دیکھو میرے لشکر کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ تو پھر مکے سے کچھ 1300 مشرکین جو ہے وہ تیار ہو کے مسلمانوں سے مقابلہ کے لیے اترے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم قریب والے راستے پر تھے، قریب والے کنارے پر تھے۔ قریب والا کنارہ یہ مدینے سے قریب تھا، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور مشرکین جو تھے یہ دور والے کنارے پر تھے۔ دور والا کنارہ یہ مکے کے راستے پہ تھا۔ والرکب، رکب قافلہ، یہ کس کا قافلہ؟ ابو سفیان کا قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، نیچے کی طرف
مغرب کی سمت تھا، ویسٹ سائڈ تھا، سمندر کی طرف. آپ اگر نقشہ دیکھیں گے تو پچھم کے سمت ابو سفیان کا قافلہ تھا، اور شام کا جو راستہ ہے نارتھ سائڈ، شمال کے سمت جو شام سے مکے کو جاتا ہے، اس سائڈ پہ مسلمانوں کا لشکر تھا، اور ساؤتھ کی سائڈ، یہ ایسٹ کی سائڈ، یہ مشرکین کا قافلہ تھا. اس کے بعد پھر بیچ میں یہ دونوں چلے اور بدر کے مقام پر وہاں دونوں قافلے جمع ہوئے اور وہاں سے جنگ شروع ہوئی. وَلَوْ تَوَعَدْتُمْ، اگر تم آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے، یعنی اس جنگ کے متعلق اگر پہلے سے ان لوگوں کو تاریخ دی جاتی کہ بھائی اس جنگ پہ اس موقع پر نکلنا ہے، تو لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تم متعینہ مدت کے لیے ایک دوسرے سے اختلاف کر بیٹھتے، نہیں آ پاتے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ لکھ رکھا تھا کہ یہاں پہ جمع ہونا ہے اور آ کے حق اور باطل کی جنگ ہونا ہے، اس لیے لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، ایک چیز جو ہونے والی تھی اس کا فیصلہ ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ کو اس چیز کو پورا کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں لشکروں کو یہاں پر جمع کیا. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جس کو ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو جائے. آج مشرکین جان لیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، آج ان کو اس چیز کا پتہ چل جائے کہ حق پر کون ہے. جیسا کہ مشرکین نے اس میں بہت سارے لوگوں نے دعا بھی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم حق پر نہیں ہے تو ہم کو ہلاک کر ڈال. تو آج ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق پر ہے، اور مسلمانوں کو بھی پتہ چل جائے کہ بھائی تم حق پر ہو، اور وہ پھر دلیل کے ساتھ زندہ رہیں. ان اللہ لسمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے. اس سلسلے میں جو حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصیصہ کو جاسوس بنا کر روانہ کیا تاکہ وہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے کی خبر لائیں. بصیصہ جب قافلے کی خبر لے کر لوٹے تو اس وقت گھر میں سوائے، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے اور لوگوں سے فرمایا ہمیں ایک کام یعنی قافلے کے طلب کے لیے جانا ہے، لہٰذا جسے سواری دستیاب ہو وہ ہمارے ساتھ چلے. کچھ لوگوں نے مدینہ کے بالائی حصے سے، حوالی مدینہ، اپنی سواریاں لانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا نہیں، جس کی سواری موجود ہو بس وہی چلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مدینہ سے نکلے، چنانچہ آپ مشرکین سے پہلے بدر کے مقام پر پہنچ گئے اور اس کے بعد مشرکین بھی وہاں آ گئے. اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی کتاب میں کتاب الامارہ باب و ثبوت الجنت للشہید میں حدیث نمبر 1901 میں نقل کیا ہے. دوسری حدیث حضرت کعب ابن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قافلے کے ارادے سے نکلے. آپ قافلے کی تلاش میں چلتے رہے یہاں تک کہ آپ نے مسلمانوں کی اور ان کے دشمنوں کو بغیر کسی باہمی معاہدے کے ناگہانی طور پر جمع کر دیا. بخاری نے اس حدیث کو کتاب المغازی میں نقل کیا ہے. اس طریقے سے دونوں فریق جمع ہوئے بغیر کسی اس کے. بہت سارے مسلمان نہیں چاہتے تھے کہ اس غزوے میں شریک ہوں، اور جب وہ پہنچ بھی گئے ان کو اپنی تعداد کا پتہ چلا کہ ہم تو صرف 313 ہیں اور ہمارے مقابلے میں ایک بڑی تعداد ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ طے کر رکھا تھا کہ آج حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے گا، لہذا اور حق اور باطل کا فیصلہ ہوا ہی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مشرکین پر فتح دیا اور بہت زیادہ مال و غنیمت سے مسلمان لوٹے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان آیات کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور. وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے خواب میں ان کی تعداد کو تھوڑا بتایا، اور اگر آپ کو ان کو زیادہ بتاتا
لفشلتم، تو آپ ہمت ہار بیٹھتے، ولا تنازعتم فی الامر، اور اس معاملے میں آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر بیٹھتے، ولکن اللہ سلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کی باتوں کو بہت زیادہ جانتا ہے۔ اور جب آپ کو ان کی تعداد کو، جب دونوں فریق ایک دوسرے سے مل گئے تو آپ کی آنکھوں میں کم بتایا اور ان کی آنکھوں میں آپ کی تعداد کو کم بتایا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کرے جو کہ پورا ہونے والا تھا، اور اللہ ہی کی طرف معاملات لوٹائے جائیں گے۔ ان دونوں آیتوں میں بھی جنگ بدری کا تذکرہ ہے، جنگ سے پہلے کیا صورتحال تھی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کس طریقے سے مدد کیا۔ جنگ سے پہلے جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ مسلمان، اس میں سے کچھ لوگ اس کے لیے تیار نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب بندی سے پہلے خیمے میں جب اللہ تعالیٰ سے گریزاری کر رہے تھے، گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے سلا دیا، اور خواب میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی تعداد کو بہت تھوڑا بتلایا، 1300 جو ان کی تعداد تھی اس سے کہیں کم۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اب جب مسلمانوں کا آپس میں مشورہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، صحابہ کو وہی تعداد بتائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس کا دو فائدہ ہوا، ایک تو مسلمانوں کی ہمت بڑھی، دوسرا اس میں سے جو کچھ لوگ جنگ نہیں کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی اس پہ آمادہ ہو گئے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اختلاف سے محفوظ رکھا، اور جب دونوں فریق ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی آنکھوں میں مشرکین کی تعداد کو تھوڑا دکھایا، اور مشرکین کی بھی آنکھوں میں مسلمانوں کی تعداد کو کم بتایا، تاکہ وہ بھی جنگ پر آمادہ ہو سکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو مکمل کر دے جس کو وہ کرنے والا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو آیت یہ جنگ سے پہلے کا، سب بندی سے پہلے کا ہے۔ جس طریقے سے مسلمانوں کی آنکھوں میں مشرکین کی تعداد کو کم بتایا، اسی طریقے سے مشرکین کی آنکھوں میں بھی مسلمانوں کی تعداد کو اللہ تعالیٰ نے کم بتایا، اس لیے کہ ان کے درمیان بھی اختلاف تھا۔ اس میں سے بھی بہت سارے مشرکین کفار جنگ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مسلمانوں کی تھوڑی سی تعداد ہے، تو وہ بھی جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ اس طریقے سے وہ چیز ہوئی جو اللہ تعالیٰ کرنا چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ آج حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے۔ پھر جب دوبارہ سب بندی ہو گئی، ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے، تب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد کو مشرکین کی نگاہوں میں ڈبل بتایا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ بے شک تمہارے لیے ان دونوں جماعتوں میں نشانی ہے جو کہ ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑے ہو گئی تھی۔ اس میں سے ایک جماعت اللہ کے راستے میں جنگ کر رہی تھی اور دوسری کافر تھی۔ وہ ان کی تعداد کو اپنی آنکھوں سے ڈبل دیکھ رہے تھے، یعنی مشرکین مسلمانوں کو جو ان کی تعداد صرف 313 تھی، ان سے کہیں کم 1/3
بلکہ اس سے بھی کم. تو یہ اپنے سے زیادہ 1300 تھے تو 2600 ان کو نظر آ رہے تھے. واللہ یؤید بنصرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے جس کو چاہتا ہے قوت بخشتا ہے. بے شک اس میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کیا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی ہمیں وہ ایمان اور قوت عطا فرمائے کہ مشرکین ہم سے ڈرتے رہیں اور ہم کو مشرکین پر غلبہ حاصل ہو. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو، فاثبتوا، تو تم ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور تم اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑا مت کرو. فتفشلوا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے. وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. واصبروا، اور تم صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اس چیز کی ہدایت دے رہے ہیں کہ جب ان کا مقابلہ اپنے دشمنوں سے ہو، مشرکین اور کفار سے ہو، تو کس طریقے سے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اللہ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، جب تم کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو تم کیا کرو؟ سب سے پہلے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ فثبتوا، تم ثابت قدم رہو، تم جمے رہو، تم چھوڑ کے میدان جنگ بھاگ نہیں جاؤ. جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ بتایا گیا ہے، الا یہ کہ آپ اس لیے پیچھے ہٹیں کہ دوبارہ پلٹ وار کریں گے، کہیں سے گھوم کے آ کے پھر حملہ کریں گے. ورنہ مسلمانوں کو کبھی بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بھاگ جائیں چھوڑ کے. فثبتوا، تم جمے رہو، اپنی بہادری کا مظاہرہ کرو. اور دوسری چیز کیا؟ واذکروا اللہ کثیرا، اور اس جنگ میں تم اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو. یہ جنگ میں کامیابی کے اسباب بتائے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ غزوہ بدر پہلی جنگ جو مسلمانوں کی ہوئی تھی، ابھی دونوں فوجیں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ان کی صفیں نہیں بنی تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ جو اس میدان میں آپ کے لیے جھونپڑا بنایا گیا تھا، اس میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے بہت زیادہ اللہ کو یاد کر رہے تھے، اللہ کے سامنے رو رہے تھے اور گڑ گڑا رہے تھے کہ اللہ، یہ تیرے بندے تیری راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہیں، اگر یہ آج ختم ہو جائیں گے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ دشمنوں کے مقابلے میں 1/3 سے بھی کم، 313 تھے، وہ 1300 تھے. محض اللہ کو یاد کرنے کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا، فتح دیا. لہٰذا جنگ میں دوسرا سبب کیا ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو. ذکرن کثیرن بتایا گیا ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تیسری چیز کیا بتائی گئی ہے؟
وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو مومن کو ہمیشہ کرنا چاہیے، لیکن میدان جنگ میں اور زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی جنگ جیتنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کریں گے۔ اگر نافرمانی کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانیں گے، تو ممکن ہے کہ آپ جیتی ہوئی جنگ کو ہار جائیں۔ اب دیکھیے غزوہ احد میں کیا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بھائی تم اس جگہ سے ہٹنا نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم فتح سے ہمکنار ہوں یا ہماری شکست ہو جائے، تم ان جگہوں کو چھوڑنا نہیں۔ کچھ لوگوں نے باتیں نہیں مانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت خالد ابن ولید جو اس وقت مشرکین کے اس میں تھے، پلٹ کے آئے اور پھر انہوں نے جیتی ہوئی جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت انتہائی ضروری ہے، کسی بھی حالت میں نافرمانی کہیں سے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسرا سبب وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا مت کرو۔ تم نے اپنا ایک امیر بنا لیا ہے تو اسی امیر کی اطاعت کرو، جو حکم دے اس کی پابندی کرو، اس پہ عمل کرو۔ آپس میں جھگڑا انتہائی خرابی کی چیز ہے۔ اگر ہم آپس میں اختلاف کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تم تعداد میں کتنے بھی رہو گے، دشمن تمہاری کوئی اہمیت نہیں سمجھے گا۔ آج یہی ہو رہا ہے، مسلمان تعداد میں کم نہیں ہیں۔ ہندوستان میں کم و بیش 120 ملین مسلمان ہیں، لیکن حالت کیا ہے؟ آپس میں متحد نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے۔ جو آتا ہے، جس کی سمجھ میں آتا ہے، آ کے ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے چلا جاتا ہے، اور کچھ بھی ان کو یہ ہوش کے ناخن نہیں لیتے۔ صرف یہ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، آپس میں ہمارے اندر اختلافات ہیں۔ ان اختلافات نے اور اللہ اور اس کے رسول کی عدم اطاعت نے ہماری ہوا کو اکھاڑ دیا ہے۔ آج بھی اگر ہم متحد ہو جائیں اور ہم اللہ کے صحیح بندے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم لئن شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ہم خود ہی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم خود ہی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے، ہم جتنے بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، ہم کو بھائی چارگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو تو یہ کہا گیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ ہماری مثال اس دیوار کی طرح دی گئی ہے جس کی ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو باندھ کے رکھتی ہے، جوڑ کے رکھتی ہے۔ تیسرا سبب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور آپس میں جھگڑا نہیں کرنا۔ وَاصْبِرُوا، اور تم صبر کرو۔ جنگ میں آدمی کو مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہو جائے، جیسے غزوہ احد میں ہوا تھا، تو آپ کو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر آپ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ حالات کو بدلنے والے ہیں، جیسا کہ غزوہ بدر میں ہوا تھا۔ آپ اگر دشمنوں کے گھیرے میں آ گئے، بہت زیادہ پریشان ہو گئے، تو آپ صبر کیجئے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 میں کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم صبر کرو اور جمے رہو، ورابطوا، اور ڈٹے رہو، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بخاری کی کتاب الجہاد میں ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن اوفا مشہور صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دشمن سے مدبھیڑ کی، دشمن سے ملاقات کی تمنا اور خواہش نہ کرو کہ دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو جائے، اور اللہ سے عافیت کا، بچے رہنے کا سوال کرتے رہو، اور جب اگر دشمن کا سامنا ہی ہو جائے، تمہارا ان سے مقابلہ ہی ہو جائے، تو پھر ثابت قدم رہو، پھر بھاگو نہیں، اور خوب جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بہادر بنائے،
ایمان والا بنائے اور اپنا اور اپنے رسول کا فرمانبردار بنائے، آمین۔ دشمن سے مقابلے کے وقت پچھلی آیت میں جیسا کہ کل آپ کو بتایا گیا تھا کہ اگر کسی مومن کا کسی دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے تو اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس کو کیا کرنا چاہیے۔ 5 ہدایتیں اس کو دی گئی تھی کہ سب سے پہلے اس کو ثابت قدم رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول چاہیے، آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، اور صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تبھی جا کے اس کو کامیابی ملے گی۔ اور پھر اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ تم مشرکین کی طرح مت ہو جانا۔ کیوں؟ مشرکین کیا کرتے ہیں؟ وہ جب جنگ کے لیے نکلتے ہیں تو اکڑتے ہوئے نکلتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا۔ حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو پورا خوب اچھی طرح اس کا علم ہوتا ہے کہ ان کے اندر اخلاص ہے یا نہیں، یہ کتنے پانی میں ہیں، کتنے بہادر ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرما رہے ہیں، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ تمہاری مدد کیا تھا، اور حنین کے دن بھی جب کہ تم اپنی کثرت تعداد پہ خوش تھے تو تم کو تمہاری اس تعداد نے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی۔ ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹ پھیر کے پیچھے ہٹ گئے، بھاگنے لگے۔ یہ غزوہ حنین کا تذکرہ ہے۔ یہاں پہ مسلمانوں کو اپنی کثرت پہ تھوڑا سا ناز ہو گیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد مکے سے مسلمان جب نکلے تو حنین کے لیے گئے۔ 10,000 پرانے مسلمانوں کی تعداد تھی، تقریباً 2,000 کے قریب، اور اس میں نئے مسلمان جو نئے نئے اسلام لائے تھے وہ بھی شامل ہو گئے۔ کتنی تعداد ہوئی؟ 12,000 کی یہ تعداد تھی۔ اس 12,000 کی تعداد کے باوجود بھی جب یہ گئے اور دشمن سے ان کا مقابلہ ہوا تو اتنی بڑی تعداد کے باوجود ان کو شکست ہوئی، اور ایسی ویسی شکست نہیں ہوئی، سب مسلمان بھاگنے لگے۔ 12,000 تعداد میں آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف چند لوگ رہ گئے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں کہ شاید 9 لوگ رہ گئے تھے، کچھ مہاجرین تھے، اور حضرت عباس تھے، اور ابو سفیان، یہ لوگ تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو سواری پہ سوار تھے اس کو آگے بڑھا رہے تھے، اور یہ شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، انا نبی ولا کذب انا ابن عبد المطلب۔ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ میں ہی نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور پھر لوگوں کو آواز دیا کہ اے جھاڑ والو، اے بیعت رضوان والو، تم کہاں جا رہے ہو، آؤ۔ پھر اس آواز کے بعد مسلمان دھیرے دھیرے پلٹے، حالانکہ ان کی سواریاں نہیں پلٹ رہی تھیں، تو یہ لوگ زبردستی پلٹا کے لائے۔ مہاجرین اور انصار آئے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ جنگ ہوئی، اور مسلمانوں نے اس جنگ کو جیتا، غزوہ حنین کو، اور بہت اچھی ان کو فتح ہوئی۔ لیکن شروع میں ان کو ان کی کثرت پہ ناز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شکست دیا تھا۔ اس جنگ میں تقریباً مسلمانوں نے 6,000 مشرکین کو تو قیدی بنایا، جس میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ تھیں۔ 40,000 کے قریب بکریاں ان کو غنیمت میں ملی، 24,000 کے قریب اونٹ تھے، اتنی بڑی تعداد، تقریباً 6 کنٹل چاندی ملی غنیمت میں۔ اتنی بڑی تعداد کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دیا، محض اس بنیاد پہ کہ یہ اترا رہے تھے، گھمنڈ کر رہے تھے کہ بھائی ہمارے پاس دیکھو ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں اور ہم کو فتح ملے گی۔
تو اس آیت میں اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مشرکین کی طرح نہیں ہو جانا، جن کا یہ شیوا رہتا ہے کہ وہ اپنی طاقت پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ مسلمان اپنی طاقت پہ نہیں بھروسہ کرتا ہے، وہ اپنی کثرت اور قلت کے پہ اعتماد نہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، جیسا کہ پچھلی آیت میں کہا گیا تھا، اور صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، تب جا کے اللہ تعالیٰ اس کو فتح سے ہمکنار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی ہماری صفوں میں اسی طریقے سے بہادری، ہمت، ایمانی طاقت اور ذکر و اذکار کی اور صبر کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ وَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا، مزین کر دیا، اور کہا آج کے دن لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، اور بے شک میں تمہارا حمایتی ہوں۔ پس جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہو گئے، ایک دوسرے کو دیکھ لیا، تو اپنے ایڑیوں کے بل وہ پلٹ گیا اور کہا بے شک میں تم سے بری ہوں، بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ یہ ابھی بھی غزوہ بدر ہی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ غزوہ بدر میں ابلیس ایک قبیلے کے سردار سراقہ بن مالک بن جاسم کی شکل میں مشرکین مکہ کے ساتھ شریک تھا، اور اسی ابلیس نے ان کی ہمت افزائی کیا تھا اور ان کی حوصلہ افزائی کیا تھا، اور کہا تھا کہ تم آج کے دن کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ تم کو ہرا سکے، آج تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے ساتھیوں کا نیست و نابود کر دو گے، اور تمہارے اوپر کوئی غالب آنے والا نہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اور میرا قبیلہ بھی تمہارا حمایتی ہے۔ اور شیطان نے ان کو خوب چکنی چپڑی باتیں بتائی، لیکن جنگ کے دوران جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کیا، جیسا کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے تو تمہارے رب نے تمہاری دعا کو قبول کیا کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کر رہا ہوں جو پے در پے آنے والے ہیں۔ ان فرشتوں کا جب نزول شروع ہوا، جب آنے لگے اور شیطان نے ان کو دیکھا تو یہ بھاگنے لگا، اور جب بھاگنے لگا تو انہی مشرکین میں سے حارث بن ہشام اس نے اس کو شیطان کو پکڑ لیا، اس لیے کہ وہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ شیطان ہے۔ شیطان نے ان کے سینے پہ ایک گھونسا مارا اور وہ گر گئے، پھر یہ بھاگا۔ دیگر لوگوں نے مشرکین میں سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جس کو کہ تم نہیں دیکھ رہے، مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں آج مجھے
عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ شیطان کے وعدے شیطان کی اسی طرح کے رہتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے، ان کو آرزویں دلاتا ہے، اور شیطان کے وعدے صرف جھوٹے رہتے ہیں۔ یہ معاملہ صرف مشرکین ہی کے ساتھ نہیں رہتا، یہ تو ایک خاص واقعے کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ شیطان کا اعمال کو سجا کر پیش کرنا، اعمال بد کو، یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اگر ان کا ایمان مضبوط نہیں ہے، یہ توحید پہ نہیں ہے، تو اس کے گمراہ کرنے کے بہت سارے طریقے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، قبر پہ جاتے ہیں اور اس طرح کے بہت سارے عمل کرتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، تو شیطان ان کے کام کو ان کو خوشنما بناتا ہے، ان کو سجاتا ہے، کہتا ہے کہ ارے آپ حق پہ ہو۔ لہذا ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شیطان کے ان ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ جب منافقین، وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا، کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں رکھا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، فإن اللہ عزیز حکیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ مدینہ کے منافقین اور یہودی مسلمانوں کے تعلق سے یہ کہتے تھے، یہ لوگ ان کے دینی جوش اور حمیت نے ان کو دیوانہ بنا دیا ہے، اس لیے کہ اتنی چھوٹی تعداد کے باوجود بھی یہ لوگ مشرکین مکہ اور قریش جیسی طاقت سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ بے سر و سامانی کی حالت میں ہوتے ہیں، اور وہ ہر طریقے سے مسلح ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا جواب دیتے ہیں کہ دیوانہ یہ نہیں ہے، دیوانہ تم ہو، اس لیے کہ ان کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے، اور جس کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی حکمت والا ہے۔ یہ آیت ان آیتوں کے ساتھ ہے جس میں بدر کا سلسلہ چل رہا ہے، غزوہ بدر کا۔ بظاہر معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بھی غزوہ بدر ہی کے تعلق سے ہے، لیکن چونکہ غزوہ بدر کے وقت منافقین کا وجود ابھی نہیں تھا، اس وقت تک منافق ابھی نہیں تھے، اس لیے کہ بخاری کی ایک لمبی حدیث ہے جس میں منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول اور دیگر مشرکین مکہ ان کی بدر میں شکست کے بعد یہ کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ یعنی اسلام اب سب پر غالب آنے والا ہے، لہٰذا اب ایمان لانے ہی میں عافیت ہے، اور پھر وہ لوگ بظاہر ایمان لائے۔ کون؟ عبداللہ بن ابی بن سلول۔ تو یہ واقعہ کب کا ہے؟ غزوہ بدر کے بعد کا۔ تو اس وقت تک منافقین کا وجود نہیں تھا، لہٰذا یہ آیت بدر کے تعلق سے نہیں ہے، بلکہ غزوہ بدر کے بعد یا ہے، چاہے غزوہ احد کے تعلق سے ہو، غزوہ احزاب کے تعلق سے ہو، یا اس کے بعد اور کسی غزوے کے تعلق سے ہو۔ بہرحال عام طور سے یہ منافقین اور یہود جو تھے
ان کا یہ تھا، ان مسلمانوں پہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ جا کے کسی سے بھی بھیڑ جاتے ہیں، کتنی بھی تھوڑی تعداد میں رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کا جواب دیتے ہیں کہ مسلمان اپنی طاقت پہ اور اپنے اسلحے پہ کبھی بھی بھروسہ نہیں کرتا ہے، وہ جب بھی نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے نکلتا ہے، اور ہر مسلمان کا یہی شیوا ہونا چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے جو اس پر بھروسہ کرتا ہے، اور بے شک اللہ ہی تعالیٰ جو ہے سب پر غالب ہے، اور وہی بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی ہمارے اندر وہی ایمان اور توکل پیدا کرے جو صحابہ کے اندر تھا۔ آمین یا رب العالمین۔